بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس مسئلے کے ذیل میں کہ اگر وقت تنگ ہو تو واجب ہے کہ انسان وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرے۔ خوب یہ جو منہاج الصالحین میں 7واں مورد جو بیان کیا وہ یہی بیان ہوا۔ اس ذیل میں ہم عروۃ الوثقیٰ سے چند مسائل بیان کر رہے تھے اس مسئلے کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے، اور منہاج عروہ میں اس کے جو مسائل، اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں جو کام پیش آنے والے ہیں، لہٰذا ہم عروۃ الوثقیٰ سے اس کو بیان کر رہے تھے۔ مسئلہ نمبر 29 بیان ہوا۔ مسئلہ نمبر 3030 اور سیریل نمبر ہے 1088 1088 اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 30 اور 31 1088 اور 1089 یہ تقریباً ایک جیسے ہی مسئلے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو تیمم وقت کی تنگی کی وجہ سے ہو، جو تیمم وقت کی تنگی کی وجہ سے ہو، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے کبھی تیمم ہے، کبھی جسم کے لیے پانی نقصان دہ ہے تو تیمم ہے، کبھی اگر ہم پانی استعمال کر لیں گے تو پیاس سے یا مر جائیں گے یا شدید زحمت میں گرفتار ہو جائیں گے یا بیماری میں جو گرفتار ہو جائیں گے، اور کیا کیا بیان ہوئے۔ اب یہ جو بیان ہوئے، یا پانی جو ہے وہ مثال کے طور پر جو کہ وہ اتنا کم پانی ہے کہ اسے بدن پاک کیا جا سکتا ہے، وضو نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ سارے تیمم کے بارے میں نہیں ہے۔ فقط اور فقط وہ تیمم جو وقت کی تنگی کی وجہ سے ہو، شارٹ ٹائم ہونے کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا، یہ تیمم آپ کو سوائے اس نماز کے باقی کوئی فائدہ نہیں دے گا، صرف اس نماز کا آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا کہ یہ نماز آپ کے لیے مباح ہو جائے گی تیمم کے ساتھ۔ اب اگر ہم قضا نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا وقت محدود تو نہیں ہے، لہذا جیسے ہی ہم نے نماز پڑھی یہ تیمم گویا باطل ہو گیا۔ اگرچہ ٹیکنیکلی غلط ہے یہ، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، جیسے ہی ہم نے نماز ختم کی یہ تیمم جو کہ وہ اس کی لائف ہی چھوٹی ہے، اس تیمم کی لائف چھوٹی ہے۔ کتنی ہے لائف اس کی؟ صرف اور صرف نماز کے ٹائم پیریڈ کے برابر۔ بلکہ آگے جو نیکسٹ مسئلہ ہے، نیکسٹ جو مسئلہ ہے اس میں تو کہیں گے کہ اصل یہ تیمم نماز کے لیے جو ہے وہ فقط نماز کے کام آئے گا۔ کیا مطلب نماز کے کام آئے گا؟ اس کو بیان کرتے ہیں۔ بس یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو تیمم ہے یہ دوسری نمازوں میں کام نہیں آئے گا۔ تو یہ مسئلہ نمبر 30 ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 31 میں کیا بیان کرتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 31 میں بیان کرتے ہیں کہ یہ تیمم فقط نماز کے کام آئے گا، حتیٰ نماز
نماز کے کام کا ہے یہ تیمم. یعنی اگر مثال کے طور پر ہم نے یہ تیمم کیا اگر ہم نے جو تیمم کیا تو اس تیمم کے بعد ہم قرآن کے الفاظ کو نہیں چھو سکتے ہیں. اس تیمم سے ہم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اس تیمم سے سجدے والی آیات کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اب ایک سوال ہے کہ کیا نماز میں کون سا تیمم؟ وہ تیمم جو شارٹ ٹائم ہونے کی وجہ سے، وقت کی تنگی کی وجہ سے جو ہم نے تیمم کیا، جو وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا، وہ کیا اس تیمم سے خود نماز میں قرآن کے الفاظ کو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے ہیں؟ خود نماز میں تیمم کیا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے طہارت حاصل ہو گئی. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ہم چاہیں کہ قرآن کے الفاظ کو چھوئیں. خب نماز کے بعد تو نہیں چھو سکتے ہیں اس تیمم سے جو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا ہے. نماز کے بعد تو قرآن کے الفاظ کو نہیں چھو سکتے ہیں. تو کیا خود نماز میں ہم قرآن کے الفاظ کو چھو سکتے ہیں؟ خود نماز میں قرآن کے الفاظ کو چھو سکتے ہیں. اور اس میں آخوی آگے چیزانی میں اختلاف ہے. آگے کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، جائز نہیں ہے نماز کی حالت میں بھی اس کو چھونا. یعنی صرف اور صرف آپ کو پرمیشن ملی ہے اس تیمم سے کہ آپ نماز پڑھیں، خالی نماز پڑھیں. مسئلہ نمبر 30 میں یہ بیان کیا کہ نہ اس تیمم سے بعد میں کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 31 میں یہ کہا کہ اس تیمم سے آپ دوسرے ایڈوانٹیجز نہیں لے سکتے ہیں جو وضو سے ایڈوانٹیج تھا، غسل کا ایڈوانٹیج تھا. جی، جو آپ کا سوال تھا کہ ظہرین کے لیے اگر ہم نے تیمم کیا تو چونکہ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تو مغربین میں یہ تیمم کافی نہیں ہوگا. مغربین کے لیے ہمیں جو بھی ذمہ داری اس کو اس وقت انجام دینا ہوگا. صحیح نا؟ مسئلہ نمبر 31 میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ خود حالت نماز میں قرآن کے الفاظ کو چھونا، بلکہ ایک جنرل قانون بتاؤں، قرآن کے الفاظ کو چھونا تو ایک ایگزامپل ہے. کیا نماز کی حالت میں نماز کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے یہ تیمم مباح قرار دینے والا ہے یا مباح قرار دینے والا نہیں ہے؟ کیا مطلب مباح؟ کیونکہ تیمم کرنے سے، خوب سوال توجہ کیجیے گا، بغیر وضو، بغیر غسل، بغیر تیمم کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. بغیر غسل، بغیر وضو، بغیر تیمم کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. غسل کرنے سے نماز ہمارے لیے مباح ہو جاتی ہے، وضو کرنے سے نماز ہمارے لیے مباح ہو جاتی ہے، تیمم کرنے سے ہمارے لیے نماز مباح ہو جاتی ہے، جس کی جو اس سچویشن کے لحاظ سے جو ذمہ داری ہو. توجہ فرمایا آپ نے؟ تو اب سوال یہ کہ وہ تیمم جو ہم نے وقت کی تنگی کی وجہ سے کیا ہے، دوسری نماز کے لیے تو یہ تیمم مباح نہیں قرار دے گا. لہذا آپ کو جو اس وقت کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو انجام دینا ہوگی. لیکن مسئلہ نمبر 31 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری چیزیں وہ مباح ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اب وہ دوسری کیا ہے؟ قرآن کو ہاتھ لگانا، مسجد میں داخل ہونا. حالت جنابت میں جانا جائز نہیں ہے. اب یہ وقت کی تنگی کی وجہ سے اگر ہم نے تیمم کیا تو کیا مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، یا جو ہے وہ
واجب سجدے والی آیات کا پڑھنا کیا جائز ہوگا ہمارے لیے؟ تو آپ کوئی تو کہتے کہ نہیں جائز نہیں ہے، حتیٰ نماز میں بھی یہ کام جائز نہیں ہے، نماز میں بھی یہ کام جائز نہیں ہے۔ اگر سیتن یہ بس دو جگہ پر اشکال لگاتے ہیں۔ پہلا اشکال ان کا کیا ہے کہ چلیں ایک اشکالی بیان کرتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے سیتانی فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں، خود نماز کی حالت میں یہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی، یعنی نماز کی حالت میں یہ قرآن کے الفاظ کو بھی چھو سکتا ہے۔ کس تیمم سے؟ جس تیمم سے جو تیمم کیا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ سجدے والی آیت بھی پڑھ سکتا ہے۔ خوب سجدے والی آیت، خوب توجہ کیجئے گا میرا سوال۔ سجدے والی آیت تو نماز واجب نماز میں انسان اس سورے کو نہیں پڑھ سکتا کہ جس سورے میں جو کو سجدہ کرنا واجب ہے، تو سورہ ہی پڑھنا جائز نہیں واجب نماز میں۔ تو آگے ایک مسئلہ آئے گا، مسئلہ نمبر 33 میں، کہ چلے ابھی مسئلہ نمبر 33 وہیں پر آئے گا، لیکن فی الحال اتنا مسئلہ سن لیں کہ سجدے والی آیت واجب نماز میں تو سجدے والی آیت نہیں پڑھ سکتے ہیں، مستحب نماز میں پڑھ سکتے ہیں سجدے والی آیت۔ اب وہ مسئلہ نمبر 33 میں اس کو ڈسکرائب کریں گے کہ مستحب نماز میں تیمم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ بس مسجد میں داخل ہونا، یعنی آگے چیز تانی کے لحاظ سے آپ نے مسجد سے باہر تکبیرۃ الاحرام کہی، تیمم کیا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے، اور اب پیدل غسل جنابت واجب تھا یا خاتون کے اوپر حیض واجب تھا، صحیح نا؟ اب اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم مسجد میں داخل ہو جائیں، اب صحیح اشکال نہیں ہے آگے چیز تانی کے لحاظ سے۔ قرآن کے الفاظ کو چھونا چاہے الفاظ کو ہاتھ لگائیں، لیکن ہاں جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، وہ قرآن کے الفاظ کو جو ہاتھ لگے تو فوراً اٹھانا پڑے گا، اگر مسجد میں ہے تو فوراً باہر نکلنا پڑے گا، صحیح نا؟ خوب واضح ہو گیا انشاءاللہ یہ مسئلہ۔ مسئلہ نمبر 31 اور 30 اور 31 مسئلہ نمبر، لیکن اگر خوئی کے لحاظ سے فرق نہیں پڑتا، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو، صرف یہ تیمم آپ کو فائدہ ایڈوانٹیج ملے گا کہ صرف وقت تنگی کی وجہ سے جو آپ وقت کی تنگی کی وجہ سے جو آپ اللہ بھلا کرے تیمم کیا ہے اس نماز کے لیے، تو فقط نماز پرمیٹڈ ہے، نماز کی اجازت ہے اس تیمم سے، باقی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا مسئلہ نمبر 30 میں بیان کیا، اور نہ قرآن کے الفاظ وغیرہ کو چھو سکتے ہیں، نہ نماز کے بعد نہ نماز کے درمیان میں۔ خوب مسئلہ نمبر 32، خوب توجہ کریں، یہ مسئلہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وقت تنگ ہونے کی وجہ سے، وقت شارٹ ہونے کی وجہ سے، وقت ضیق ہونے کی وجہ سے جو ہم نے تیمم کیا، تو وقت شارٹ سے مراد کیا تھا کہ اگر ہم نے تیمم اگر ہم نے وضو یا غسل کیا تو نماز کا کچھ حصہ قضا ہو جائے گا، اب یہ مسئلہ بیان ہوا۔ مسئلہ نمبر 32 میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ یہاں پر اجازت مل جائے گی، یہ اجازت ملے گی کہ جب ہم واجبات سے نماز کے اوپر اکتفا کریں۔ تو یہ واجبات نماز کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام، الحمد، سورے کو جا کے بعد میں بیان کریں گے، ابھی فی الحال تکبیرۃ الاحرام، الحمد، سورہ، رکوع میں 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 1 دفعہ سبحان رب العظیم و بحمدہ۔ رکوع سے کھڑے ہوئے، سجدے میں گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
یا ایک مرتبہ سبحان رب الاعلی و بحمدہ. سجدہ کیا، چند سیکنڈ کے لیے بیٹھے، سجدہ کیا سبحان رب الاعلی و بحمدہ، کھڑے ہوئے الحمد سورہ نو قنوت، رکوع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان رب العظیم و بحمدہ، کھڑے ہوئے سجدے میں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب الاعلی و بحمدہ، دو میں سے کوئی ایک، بیٹھے فوراً سجدے میں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یا سبحان رب الاعلی و بحمدہ، بیٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، السلام علیکم، نماز ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ یہ ہو گئی آپ کی واجب نماز. کہتے ہیں کہ یہ آپ کو تیمم کرنے کی اس وقت اجازت ملے گی کہ آپ کا ٹائم اتنا شارٹ ہے کہ اگر واجبات پر بھی اگر آپ اکتفا کریں تو بھی نماز کچھ حصہ نکل جائے گا، تو تیمم کی اجازت ملے گی. لیکن اگر فار ایگزامپل اگر ہم مستحبات کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا کچھ حصہ وقت سے باہر نکل جائے گا، لیکن اگر ہم واجبات پر اگر اکتفا کرتے ہیں تو ہمیں پوری نماز جو کو وقت کے اندر مل جائے گی. یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے، یہاں پر اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اذان اقامت دیں اور جو کو لحن کے ساتھ جو وہ ترتیل کے ساتھ قرات کریں، خضوع خشوع کے ساتھ آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، نہیں، جائز نہیں ہوگا یہ. اب اگر آپ کو، آپ سے مراد یہ نمازی کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو ایسی نماز پڑھنی تھی تو پھر اس کے لیے آپ اپنا جو کو نماز شب پہ اٹھیں، پھر آپ جو کہ وہ اول وقت میں اٹھیں اور اس خضوع خشوع والی نماز کو انجام دیں کہ نماز کی روح یہی ہے کہ انسان خضوع خشوع کے ساتھ عبادت کو انجام دے. لیکن اب قضا ہو رہی ہے، اب واجب ہے آپ کے لیے کہ اب خضوع اور خشوع خدا حافظ، اب ترتیل ہو جو کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر آیات کو تلاوت کرنا خدا حافظ. اب واجب ہے کہ واجبات پہ اکتفا کریں اور پوری نماز کو وقت کے اندر لے کر آ جائیں. لیکن اگر واجبات پر بھی اکتفا کرتے ہوئے اگر نماز پوری اندر نہ آ رہی ہو تو اس تفصیل کے مطابق جو بیان کیا کہ اس صورت میں پھر تیمم کرنا ہوگا اور وضو نہیں کر سکتے ہیں. واضح ہو گیا یہ مسئلہ انشاءاللہ کہ واجبات پر اکتفا کرنا ہوگا. اگر مستحبات کو چھوڑنے سے فقط واجبات میں اگر نماز پوری مل رہی ہو تو تیمم الاؤڈ نہیں ہوگا. خوب، اسی مسئلہ نمبر 32 کا ایک اور پوائنٹ، خود سورہ اگر ہم چھوٹا ترین، ابھی چھوٹے کے ساتھ ترین آتا ہے یا نہیں آتا ہے، جو وہ مختصر ترین سورہ بھی اگر ہم پڑھیں گے تو نماز وقت سے باہر نکل جائے گی. تو اب یہاں پر آپشن، دو چیزوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا. کیا ٹکراؤ ہو گیا؟ یا تو ہم پوری نماز پڑھیں سورے کے ساتھ اور کچھ حصہ نماز سے وقت سے باہر ہونے کی وجہ سے ہم تیمم کر کے یہ نماز پڑھیں لیکن سورے کے ساتھ، یا یہ کہ ہم وضو کے ساتھ نماز پڑھیں اور سورے کو ڈراپ کر دیں تو پوری نماز وقت کے اندر مل جائے گی. کس کو ترجیح دی جائے؟ مسئلہ واضح ہوا؟ تیمم کرتے ہیں تو پوری نماز ملے گی سورے کے ساتھ، وضو کرتے ہیں تو پوری نماز ملے گی لیکن سورہ ڈراپ کرنا پڑے گا. تو کس کو ترجیح دیں؟ اور یہاں پر فقہاء خویا کے سیستانی دونوں حضرات یہ فرماتے، کیا فرماتے کہ وضو کیجئے اور سورے کو چھوڑیے، اس لیے کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے سورہ جو وہ معاف ہے. وقت کی تنگی کی وجہ سے روایت میں آیا کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے سورہ معاف ہے. اب آیا جو کوئی یہ قابل بحث اور قابل گفتگو ہے یا نہیں ہے، یہ کہ اجتہادی گفتگو ہے. ایک سوال ہے ہمارا ان بزرگان سے کہ وقت کی تنگی اور تیمم کے ساتھ تو وقت تنگ نہیں ہے، اور بہرحال یہ جو کہ وہ بحث جو وہ ہٹ کر بحث ہے. اور یہ ہو گیا مسئلہ نمبر
32، مسئلہ نمبر 32 اور سیریل کے اعتبار سے 1090. مسئلہ نمبر 33 عروۃ الوثقی، مسئلہ نمبر 33 اور سیریل ہے 1091. خوب توجہ کیجیے گا، یہ مسئلہ بہت کام کا مسئلہ ہے. اچھا کام کا مسئلہ تو سارے ہی کام کے مسئلے تھے، یہ کام پیش آنے والے مسئلے تھے، لیکن یہ جو ہے وہ اہل نماز شب والوں کے لیے یہ. خوب اب سوال یہ ہے، آپ کی آنکھ کھلی ماشاءاللہ جو کہ وہ نماز شب کے پابند، آج آنکھ کھلی کہ اگر ہم وضو کر کے نماز شب پڑھیں گے تو نماز شب قضا ہو جائے گی، یا کوئی بھی. دیکھیں دو قسم کی نماز مستحب نمازیں ہوتی ہیں، خوب توجہ کیجیے گا. دو قسم کی مستحب نمازیں ہوتی ہے. ایک مستحب نماز وہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، اوقات نماز میں وہاں پر تفصیل اس کی آئے گی انشاءاللہ، کہ دو قسم کی مستحب نماز ہے. ایک مستحب نماز جس کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے، جیسے ظہر اثر کی نافلہ، فجر کی نافلہ، مغرب عشاء کی نافلہ، نماز شب، نماز غفیلہ اور بہت ساری نمازیں جس کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہے. کچھ ایسی مستحب نمازیں جس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. اس کی بہترین مثال مستند نماز، نماز جعفر طیار. نماز جعفر طیار اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، شب و روز میں کسی وقت بھی انسان جو کہ نماز جعفر طیار پڑھ سکتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے اس مستحب نماز کا جس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. اگر وہ تیمم کی وجہ سے اگر قضا ہو رہا ہو، اگر وضو کی وجہ سے اگر قضا ہو رہا ہو، تو سوال آیا مستحب نماز کے لیے بھی تیمم الاؤڈ ہے؟ مستحب نماز کے لیے بھی تیمم الاؤڈ ہے. اور صاحب عروہ نے قبول نہیں کیا. صاحب عروہ نے کہا کہ اشکال ہے، لیکن آپ ہی آگے سیتا نے کہا نہیں، کیوں اشکال ہے؟ اشکال ضعیف ہے. لہذا جو وہ بالکل صحیح ہے کہ انسان جو ہے وہ مستحب نماز کے لیے بھی اگر ٹائم پیریڈ شارٹ ہے تو وہاں پر جو تیمم کر کے جو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. فضیل بنا کے خود صاحب عروہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نماز شب کا وقت تنگ ہے اور پانی موجود ہونے کے باوجود، لیکن نماز شب کا ٹائم کم ہے اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، موجود بھی ہے، پھر بھی جو کو کہتے ہیں کہ تیمم کرنا مشکل ہے، لیکن آپ کو آگے کہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. خوب مسئلہ نمبر 34 سیریل کے اعتبار سے 1092. اب یہ تقریباً اس کے شبیہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے، لیکن اس کو اچھا ہے دوبارہ تکرار کر لیتے ہیں ایک دفعہ. اذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه. اب یہ جو ہے وہ مسئلہ خوب توجہ کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس
خیال میں کہ ٹائم ہے اور وہ وضو کر لیں، اس خیال میں کہ ٹائم ہے وضو کر لیں. خوب بعد میں پتہ چلا کہ وقت تو تنگ تھا، وقت کم تھا. تو یہاں پر آگے سیستانی فرماتے کہ اگر قربت اللہ وضو کیا ہے تو کافی ہے، اور چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا لہذا قربت اللہ وضو ہو گیا. اب آگے کوئی نے یہ بات کہی ہے یہاں پر کہ اگر اس نے اسی نماز کا قصد کیا ہے تو باطل ہے، لیکن اگر اس نماز کا قصد نہیں کیا، طہارت کے لیے وضو کیا ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا. اور صاحب عروہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اگر اس نے کسی اور چیز کے لیے وضو کی نیت کی یا طہارت کے لیے وضو کی نیت کی تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. اب مسئلہ برعکس، خوب توجہ کریں. یہ مسئلہ شاید ہم نے کہا تھا کہ آگے آئے گا، یہ مسئلہ پیش آتا ہے. ہم سمجھے کہ ٹائم شارٹ ہے، اور جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک بات کہی تھی. کیا کہی تھی ہم نے وہ بات؟ کہ اگر ہمیں خوف ہے کہ نماز کا ٹائم شارٹ ہے، اب اگر ہم گھڑی بھی دیکھنے جائیں گے تو ممکن ہے اس میں کچھ حصہ نماز کا قضا ہو جائے، تو حرام ہے جا کے گھڑی دیکھیں. کیا ذمہ داری ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ جائیں فوراً تیمم کر کے نماز پڑھیں. اب یہاں پر وہ مسئلہ، تیمم کر کے ہم نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد دیکھا تو ابھی بھی جو کو ٹائم باقی ہے، وضو کر کے نماز ہو سکتی ہے. تو کیا وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ یہ بہت کام کا مسئلہ ہے. یہ دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا میں سینیریو اس کا بناؤں میں کہ ہم اٹھے، دیکھا کہ ہوا روشن ہو چکی ہے، اجالا ہو چکا ہے. اب اگر ہم نے گھڑی کا ٹائم دیکھا اور نماز کا ٹائم ٹیبل دیکھا تو ممکن ہے جو کہ اس میں کچھ حصہ قضا ہو جائے، تو واجب ہے. اور تیمم اور وضو کیا تو بھی شاید جو وہ قضا ہو جائے، تو واجب ہے کہ تیمم کریں اور فوراً جا کے جو کو وہ نماز ادا کر بغیر سورہ کے. یہ واجب ہے. اب ہم نے اسی فارمولا کے مطابق عمل کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم نے دیکھا ٹائم، دیکھا کہ نماز مثال کے قضا ہو رہی ہے 7 بجے. ابھی فار ایگزامپل ٹائم ہو رہا ہے 6:45 ٹائم ہو رہا ہے، بہت ٹائم ہے ابھی. تو کیا یہ جو نماز پڑھی یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ یہ بہت کام کا مسئلہ یہ ہے. صحیح ہے نا؟ اگر انسان جو وہ پورے طریقے سے اگر شریعت پہ عمل کرے تو یہ جو وہ اس طریقے سے مسئلہ پیش آتا ہے. خوب، آیا یہ نماز تیمم کے ساتھ جو پڑھی باوجود اس کے کہ یہ وضو کے ساتھ پڑھنے والی تھی، یہ نماز درست ہے یا درست نہیں ہے؟ خوب، آگے خوئی اور آگے سیستانی میں ظاہراً اختلاف ہے، لہذا ہم دونوں کو الگ الگ پڑھتے ہیں. آگے خوئی کہتے ہیں خوب اگر جو کو نماز کے بعد پتہ چلا کہ وقت تو وسیع ہے، تو آگے خوئی کہتے ہیں کہ خوب پھر کیوں آپ نماز دوبارہ نہیں پڑھیں گے؟ جائیے وضو کریں اور دوبارہ سے نماز پڑھیں. خوب توجہ کریں. یہ تو ایک سچویشن ہو گئی کہ وقت تھا اچھا خاصا، وضو کے ساتھ نماز ہو سکتی تھی. دوسری سچویشن کہ اب اس وقت تو وضو کے ساتھ نماز ہو سکتی تھی، اب یہ ہے کہ اتنا ٹائم شارٹ ہے کہ اب تیمم کے ساتھ دوبارہ سے نماز ہو سکتی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ مثال کے طور پر 7 بجے نماز قضا ہے، ہم نے ٹائم کچھ نہیں دیکھا، 6:45 بج رہے تھے. واقعی میں حقیقت میں 6:45 بج رہے تھے کہ وضو کر کے آرام سے نماز پڑھ سکتے تھے. ہم گئے، ہم نے تیمم کی، تیمم کے بعد نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد
اب اتنا ٹائم شارٹ ہے کہ دوبارہ، اس وقت تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، ہمارا خیال تھا، لیکن اب ہم کو پتہ چل گیا کہ اب اتنی دیر نماز کے ٹائم میں باقی رہ گئی ہے کہ اب سے تیمم کر کے نماز ہو سکتی ہے، وضو کر کے دوبارہ نماز بھی ہو سکتی ہے. اب آپ کوئی کہتے ہیں اب دوبارہ تیمم کر کے دوبارہ سے نماز پڑھیں، آپ کہ ابھی تو تیمم کیا تھا میں نے، تو وہاں پہ کیا جواب دیا جائے گا؟ وہ تیمم ویلڈ نہیں تھا، مشروع نہیں تھا، حکم خدا نہیں تھا تیمم کا، آپ خیال کر رہے تھے کہ حکم خدا ہے تیمم کا. توجہ فرمایا آپ نے، آپ کا خیال تھا کہ تیمم کا حکم ہے، جبکہ کس چیز کا حکم تھا؟ وضو کا حکم تھا. آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، لہذا جو ہے وہ جو پہلی والی نماز تھی وہ آپ کا جو وہ تیر ٹھکانے پہ نہیں لگا، لہذا جو کہ وہ نماز تیمم والی باطل ہو گئی. اب وہ نماز تو ہر حال میں باطل ہو گئی. اب جو نماز ہے وہ وضو کے ساتھ ٹائم ہے تو وضو کے ساتھ پڑھیں، دوبارہ شارٹ ٹائم ہو گیا تو اب تیمم کر کے دوبارہ سے نماز پڑھیں. یہ ہو گیا آگے خوئی کا مسئلہ. آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ خوب، آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ چلے آگے سیستانی جب وہ دونوں مسئلے میں احتیاط واجب لگا کر آپ کہ ہم سب کھڑے ہو گئے. احتیاط واجب ہے، یعنی احتیاط واجب ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ کیا دوبارہ سے تیمم کر کے نماز پڑھیں. صحیح. خوب، یہ عروہ میں جو کہ وہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اب منہاج الصالحین کے آخری دو مسئلے باقی رہ گئے، اس کو آج ختم کر دیتے ہیں. منہاج الصالحین کے آخری دو مسئلے باقی رہ گئے تو یہ ٹاپک جو کہ وہ ختم ہو جائے گا، اور کل انشاءاللہ ہم کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو رہے گی. 3 مسئلے، میں نے 2 مسئلے کہے، 3 مسئلے باقی رہ گئے منہاج الصالحین کی 3 مسئلے. مسئلہ نمبر منہاج الصالحین مسئلہ نمبر 354. آگے اچھا، دونوں کا جو ہے وہ نمبر جو ہے آخری آگے سیستانی دونوں کا منہاج کا نمبر 354 ہے، لیکن مسئلے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے، لہذا میں دونوں کو الگ الگ بیان کروں گا. فی الحال آگے سیستانی کہ اگر کسی کے اوپر تیمم کرنے کا مورد ہو، کسی کے اوپر تیمم کرنے کا مورد ہے، یعنی تیمم کرے. کتنے مورد بیان ہوئے منہاج میں؟ 7. یعنی سچویشن ان 7 میں سے کوئی ایک ہے کہ جس کی وجہ سے تیمم کرنا تھا اور وہ اس کو چھوڑ کر وضو کرے، تو کیا یہ وضو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگرچہ بعض صورتوں میں گنہگار ہوگا، خوب توجہ کریں، بعض صورتوں میں گنہگار ہے، بعض صورتوں میں گنہگار نہیں ہے. اچھا، یہ کب ہو سکتا ہے کہ تیمم کا مورد بھی ہو، تیمم کو چھوڑے وضو کرے، گناہ بھی نہیں کیا اس نے اور وضو بھی صحیح ہے؟ اور یہ کون سا مورد ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک ایگزامپل دوں. جب پانی کا استعمال ہمارے لیے، دیکھیں 2 سچویشن تھی. ایک دفعہ پانی کا استعمال ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو وضو باطل. ایک دفعہ پانی کا استعمال نقصان دہ نہیں ہے لیکن ناقابل برداشت زحمت ہے، ناقابل برداشت زحمت ہے. مثال کے طور پر سخت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کریں گے، بیمار تو نہیں ہوں گے. اگر بیمار ہو گئے تو پھر تو وہ جو کہ وہ پانی نقصان دہ ہو گیا، پھر تو وضو ہی باطل ہے. سخت زحمت ہے، ہم نے کہا اللہ کے نام پر
زحمت اٹھائیں گے ہم. مسلمانوں نے اتنی زحمت اٹھائی اسلام کی بقا کے لیے, ہم بھی جو کہ شریعت نے کہا مسئلہ نہیں, جا کے تیمم کر لو. اچھا یہ زحمت اٹھانے کا معلوم نہیں کہ کوئی ثواب ہو زیادہ, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو زحمت اٹھا کے وضو ہی کریں گے. یا سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے غسل, بیماری کا خوف اور اندیشہ نہ ہو لیکن ناقابل برداشت زحمت ہے. ہم نے کہا کہ ارے مجاہدین نے اتنی زحمت اٹھائی, ہم کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم جو کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کریں گے. فرض ہے کہ نقصان دہ نہ ہو, اگر نقصان دہ ہے تو اس بہادری کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نماز قضا کرنے کا گناہ مل سکتا ہے. لیکن فرض ہے کہ نقصان دہ نہیں ہے لیکن ناقابل برداشت زحمت ہے. سوال, آیا یہ وضو یا یہ غسل جس میں شریعت نے کہا تھا کہ حرج کی وجہ سے تیمم جائز ہے, ہم نے کہا کہ نہیں ہم غسل کریں گے وضو کریں گے, یہ وضو اور غسل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آگے سیستانی کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, کوئی حرج نہیں ہے, صحیح ہے. شریعت نے رخصت دی تھی, پرمیشن دی تھی کہ تیمم کر لو, لیکن اس مورد میں, ہر مورد میں نہیں. آگے سیستانی کہتے ہیں 7 میں سے تھرڈ, دیکھیں 7 صورتیں بیان ہوئی ہیں. اب مجھے لگتا نہیں کہ میں آج اس کو کمپلیٹ کر سکوں, لیکن اس مسئلے کو سمجھانا سمجھنا ضروری ہے. 7 صورتیں بیان ہوئی ہیں منہاج الصالحین میں. اب خوب غور سے سنیے گا. کبھی تیمم کرنا واجب ہے, کبھی تیمم کرنا جائز ہے. واجب کب ہے؟ نماز پانی جو ہے وہ بدن کے لیے نقصان دہ ہے, پانی بدن کے لیے نقصان دہ ہے. شریعت کہتے ہیں کہ زیادہ بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے, تیمم کر کے نماز پڑھو, اور اگر آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی تو پانی کا استعمال تو پرابلم نہیں تھا, اس وجہ سے گناہ نہیں ملے گا, لیکن تم نے اپنی نماز جو وہ اسی چونکہ تمہاری ذمہ داری تیمم تھی, تم نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اسی پر اکتفا کیا, تو تم زیادہ بہادر بننے کی ضرورت نہیں, تم وضو کر کے چپ چاپ نماز پڑھو. یا جو ہے وہ نماز قضا ہو رہی ہے, ہم نے کہا کہ نہیں ہم نماز قضا ہو رہی ہو نماز قضا نہ ہو رہی ہو ہم تیمم کو نہیں سمجھتے, ہم وضو کر کے نماز پڑھیں گے. یہ ہے شریعت سے زیادہ دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم, شریعت سے زیادہ ہم آگے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, واجب ہے جا کے تیمم کرو. تو کہیں پر تیمم واجب ہے, کہیں پر تیمم شریعت نے آپ کو اجازت اور جائز قرار دیا ہے. جائز کی ایک ایگزامپل فی الحال ذہن میں ہے, اگرچہ ایک اور ہے لیکن وہ فی الحال نہیں دینا چاہتا ہوں. ایک ایگزامپل جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دی, وہ کون سی ایگزامپل؟ حرج والی ایگزامپل. حرج کا مطلب کیا ہے؟ شدید زحمت, ناقابل برداشت زحمت ہے. لیکن فرض یہ ہے کہ نقصان دہ نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے. یا چلے دوسری ایگزامپل دے دوں جو بہت ہی سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس میں کیسے نقصان نہیں ہو سکتا ہے, اور ممکن ہے بعض اوقات نقصان نہ ہو, صرف حرج ہی ہے. ایک سمپل مثال دے دوں, وضو کے لیے پانی کسی اور سے مانگنا ہمارے لیے شدید شرم و حیا کا سبب بنے گا, اس سے کہ وہ ہمیں 10 سنائے گا ہمیں, اور ہماری طاقت صرف باہر ہے اس کا سننا. ہم نے کہا کہ دین پر اتنی قربانی نہیں دے سکتے ہیں. اب یہ ہم جو دین کو تصور کرتے ہیں شریعت اس سے بہت ہٹ کر ہے, شریعت نے کوئی ایسی بہادری دکھانے کو نہیں کہا ہے. لیکن چلے ہم بہادر بن گئے, ہم کہتے ہیں ہم حسینی بن گئے, کربلائی بن گئے. اب آیا کربلائی حسینی کا یہ درس ہے یا درس نہیں ہے, بہرحال وہ ایک اپنے مقام پر گفتگو. ہم نے کہا کہ ہم اس ٹونٹ کو, اس طنز کو, اس تانے کو برداشت کر لیں گے. اور کسی شریعت نے کہا کہ اگر ناقابل برداشت ہے میں تو جاؤ تیمم کر کے نماز پڑھ لو. ہم نے کہا نہیں, ہم جو وہ جا کے سن لیں گے. سن لی, 10 گالیاں سن لی اس کی, ناقابل برداشت زحمت کو اٹھایا, پانی لے کر آئے, وضو کیا, نہ کوئی حرام کام کیا, کچھ بھی نہیں.
تو کبھی تیمم کو چھوڑنا اور وضو کرنا حرام ہے، کبھی وضو کرنا جائز ہے، لیکن شریعت اس کے باوجود اجازت دی کہ تم تیمم کرو. یہ ڈسٹریبیوشن واضح ہو گئی، دو تقسیم واضح ہو گئی، یہ دو تقسیم. اس کے بعد دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص تیمم کو چھوڑ کر وضو کرے تو کیا یہ وضو صحیح ہے یا باطل ہے؟ وضو کریں تو کیا یہ وضو صحیح ہے یا باطل ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں ہم نے 7 صورتیں پڑھی ہیں، ان 7 میں سے جو تھرڈ والی تھی اگر اس کی مخالفت کریں گے تو وضو باطل ہے. تھرڈ والی کیا تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ وہ ہے ضرر والی. یہ تھی نا جی، ضرر والی، نقصان دہ والی، کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے. اگر اس کی مخالفت کی تو پھر اس صورت میں وضو ہی باطل ہو جائے گا. لیکن اگر پہلی، دوسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں کیا تھی؟ وقتنگ والی. اگرچہ واجب تھا تمہارے لیے کہ تم وضو کرو، ہم نے پھر بھی جو کہ وہاں پہ جگاڑ کر کے، واجب تھا کہ تم تیمم کرو، پھر بھی ہم نے جگاڑ کر کے وہاں پہ وضو کر لیا تاکہ قصد قربت بھی ہمارا بن جائے. تو وضو صحیح ہے لیکن گنہگار کیے. بس پہلی تقسیم تھی کہ کہیں تیمم واجب ہے، کہیں تیمم جائز ہے. دوسری تقسیم کہ اگر ہم تیمم کے بدلے وضو کریں تو تیسری صورت کے علاوہ تیسری صورت میں وہ وضو بھی باطل ہو جائے گا، باقی 1 2 4 5 6 7 6 صورتوں میں جو کہ وہ وضو صحیح ہو جائے گا اگرچہ گنہگار ہوگا. اور آگے سیستانی کہتے ہیں کہ حتیٰ وہ مورد، خوب توجہ کریں، بعض اوقات بعض ایسے خشک دیندار ہوتے ہیں. خشک دیندار کس کو کہتے ہیں؟ خشک دیندار جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، نہ علم ہے، نہ فقہ ہے، نہ شریعت ہے، نہ کوئی دین کے جان پہچان ہے، لیکن بس اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بغیر علم کے، جاہل مطلق ہیں لیکن اپنے آپ کو بہت متدین اور دیندار سمجھیں. یہ ہے خشک دیندار. اب ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں تو وضو چاہیے، ہمیں تو وضو کرنا ہے، ہم تو بغیر وضو کے کبھی نماز نہیں پڑھتے. بابا یہاں پہ اگر آپ نے وضو کیا تو پیاس سے بچہ مر جائے گا، حرام ہے تمہارے لیے وضو کرنا. بھائی ہم تو بھائی نہ ہم نے کبھی زندگی میں نماز قضا کی ہے، بہت اچھی بات ہے، نہ ہم نے زندگی میں وضو کو چھوڑا ہے، خب یہ غلط بات ہے. ابھی آپ کے لیے شرعاً واجب ہے کہ آپ جائیے تیمم کریں اور پانی کو بچے کی حفاظت کے لیے، بچہ پیاس سے ہلاک ہو جائے گا. اور اب یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں تو وضو کروں گا. سوال یہ وضو درست ہے یا درست نہیں ہے؟ گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، حرام کام کیا، لیکن وضو صحیح رہے گا، وضو صحیح رہے گا. اب یہ تو ہو گئے آگے سیستانی، آگے کوئی بھی تقریباً یہی ساری باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ظاہراً جو وہ کہیں پر بھی ایسا اختلاف نہیں ہے. تقریباً آخوئی کے اعتبار سے بھی یہی مسئلہ ہے شرعی ہے. تو مسئلہ نمبر 354 یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. کل انشاءاللہ 355 اور 356 اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح، وہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی اگر ظہر کی نماز اس سے ادا کر لیے تو عصر کی نماز کا اس کے بعد اگر وقت ہے تو وہ عصر کی نماز سے اس سے نہیں پڑھ سکتا، یا دیکھو یہ پاسبل نہیں ہے.
یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ظہر اثر پورا ایک پیکیج ہے، یعنی پورا ظہر اثر پورا ایک پیکیج ہے، یعنی یہ پاسبل نہیں کہ ظہر قضا ہو رہی ہو اور اثر قضا نہ ہو رہی ہو، صحیح ہے نا؟ بلکہ دونوں چونکہ ایک ساتھ جو ملی ہوئی ہیں، اہل سنت کی طرح تو نہیں ہمارے یہاں تو اہل سنت کا کیا ہے کہ نماز ظہر پہلے قضا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے کا یا جتنے دیر کا بھی ٹائم نماز اثر کا باقی رہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو کیا ہے، ہمارا دونوں کا ٹائم ایک ساتھ شروع ہوا اور ایک ساتھ ختم ہوا، لہذا جو کو ظہر اثر کو جو کو آپ جو وہ الگ الگ نہیں کر سکتے. ہاں ظہر اثر اور مغرب عشاء، کیا ہم نے جو وہ تیمم ظہر اثر کے لیے کیا وہ تیمم مغرب عشاء کے لیے نہیں چلے گا. توجہ فرمائیں. کوئی اور سوال نہیں انشاءاللہ. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات اور منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضرین مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.